وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 240 سے 242 تک آج کا سبق ہے اور درس نمبر 182 ہے. آج کا موضوع: کیا ہم دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو. پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کیا کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 240. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، متاعا الی الحول، 1 سال تک نان نفقے کی، غیر اخراج، بغیر نکالے. فإن خرجنا، اگر وہ نکل جائیں اپنی مرضی سے، فلا جناح، یعنی عدت کے بعد، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلنا فی انفسہن، جو وہ کریں اپنے بارے میں دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، نان نفقہ ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، پرہیزگاروں کے لیے لازم ہے یہ نفقہ دینا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے تم پر اپنے احکامات، یعنی وضاحت سے بیان کرتا ہے اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. وہی خانہ کی مضامین ہے سامعین کرام. آج کی جو آیت ہے تو اس میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر یعنی جو شخص وفات پا جائے، یعنی
وفات پانے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال تک نان نفقے کی گھر میں رکھ کر نان نفقہ دینے کی وہ کرے، وصیت کرے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، لیکن اگر وہ نکل جاتے ہیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اپنی مرضی سے عدت کے بعد عورت اگر چلی جاتی ہے، دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے، غیر اخراج نہیں نکالی جائے گی۔ تو بہرحال تو یہ آیت تقریباً سامعین کرام یہ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ ابتدائی زمانے کی ہے اور منسوخ اگرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے بیویوں کے لیے یعنی شوہر کے مال میں حق وراثت ہے، وہ اس کی تفصیل موجود ہے، اولاد ہو تو اتنا، اولاد نہ ہو تو اتنا۔ تو لیکن یہ ابتدائی زمانے کی آیت ہے، یعنی 1 سال تک نان نفقہ اور وہ دینے کی وصیت کرنی لازمی تھی۔ لیکن اب بھی سامعین کرام مثال کے طور پہ ایک عیسائی عورت ہے اور اگر ایک مرد عیسائی عورت سے اہل کتاب سے شادی کر لیتا ہے جو کہ جائز ہے، ہو سکتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ عورت وراثت کی حقدار نہیں ہے، کیونکہ وراثت کے لیے ہم مذہب ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ وراثت صرف مسلمان کو دی جائے گی، مسلمان رشتہ دار کو، اور اگر مسلمان نہیں ہے، اہل کتاب ہیں، تو پھر اس کے لیے یعنی یہ حکم جو ہے جاری ہوگا کہ اس کے لیے پھر وصیت آپ کریں گے کہ بھئی اس طریقے سے۔ تو مالا یعنی اس کے اپنے اپنے مواقع ہیں اور یعنی یہ وصیت کرنا لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور یہاں یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حقاً علی المتقین۔ دیکھیں تقوی کی جو صفت ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو اندھے بہرے گونگے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی کا تو کوئی مقصد ہے نہیں، اور مقصد ہے تو باطل ہے، یعنی دنیا۔ تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ کا مقصود دنیا میں زندگی گزارنے کا اللہ نہیں ہے تو آپ کے لیے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن آپ کے لیے بے فائدہ ہے، شریعت محمدی پر عمل کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ ظاہری کچھ فائدہ ہو تو لیکن حقیقی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام آیا ہے انسان کی روحانی کامیابی کے لیے، کیونکہ انسان تو اصل میں تو روح ہے، اور روحانی اور ابدی زندگی تو اس کی دنیا نہیں ہے، آخرت میں ہے۔ تو بہرحال یہ بات نوٹ کر لیں، یہاں تقوی کی میں بات کر رہا ہوں صرف، کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور اس میں تھوڑا سا مضمون ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تقوی کس کی ضرورت ہے، یہ بات نوٹ کریں۔ ہم تو نام سنتے رہتے ہیں اور نہ کان کھجاتے ہیں نہ سمجھ، یعنی بس مطلب یہ ہے کہ وہ تقریباً بہرے ہو کے ہم بات سنتے ہیں، یعنی اس کا کوئی نہ ہم معنی جانتے ہیں نہ کوئی اثر ہوتا ہے نہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تقوی جو ہے وہ طرز عمل ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیاب کر دے گا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، تقوی وہ طرز عمل ہے جس کو اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور لیکن اگر آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی چاہتے ہیں پھر تقوی کے بارے میں نہ سوچیں، لیکن دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کے جھنڈے گاڑنا چاہتے ہیں اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو تقوی کا لباس آپ نے پہننا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، سب سے پہلے اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اپنے منزل کے راستے کو پہچانیں جو کہ شریعت مطہرہ ہے، جو کہ رسول کا طریقہ ہے۔ اور افسوس سے یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ آج جو ہے ہم ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں،
لباس تقوی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے. اتقوا اللہ فاتقوا اللہ، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی ہمیں ہدایت کی ہے، لیکن مجال ہے جو ہمارے کان پہ جوں تک رینگی. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یعنی وضاحت سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اگر آپ تقوی کی روش نہیں اختیار کرنا چاہتے تو یقین جانیں آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو ہماری ایک غلط سوچ ہے کہ میں اللہ سے دور رہ کے یا اللہ سے کٹ کر ایک پرسکون یا خوش زندگی گزار لوں گا یا لوں گی، مرد اور عورت. یہ ایک ہماری غلط فہمی ہے، بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی غلطی ہے اور دھوکہ ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے دور رکھے اور اللہ کے راستے پر جانے نہ دے، چلنے نہ دے، اور وہ اس میں بظاہر کامیاب ہے، کیونکہ اس نے تو چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، لأقعدن عند صراطک المستقیم، اے اللہ تعالیٰ میں تیری طرف جو سیدھا راستہ آتا ہے تو اس میں بیٹھ کر انہیں گمراہ کروں گا. تو سیدھے راستے میں تو آپ دیکھیں آپ کے، یعنی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے لاکھوں خدشات ہوں گے. خالص زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دینا اور زندگی اللہ کے لیے گزارنا اور اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال نہ آئے آپ کی سمجھ میں تو، لیکن یہ ہے کہ نتائج اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اس کے اچھے نتائج سب سے پہلے آپ کو دنیا کی زندگی میں ملیں گے. یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں، یعنی دنیا بھی آپ کی اچھی گزرے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو جو رب العالمین ہے اس کا وہ ہے وعدہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو پھر بہت بہتر ہے. دیکھیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجھے کہنا تو ہے. ہماری سمجھ میں کیا آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں اور اللہ سے جڑ کے زندگی گزاریں اور اللہ کو منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو ہماری جو خیال ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرنا، پلیز ایسا نہ کرنا. آپ کی اولاد بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا، آپ کی اولاد ہے، 4-5 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اگر سیدھے راستے ان میں سے کوئی بھی اگر سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، دین کی طرف، اللہ کی طرف میلان رکھتا ہے، تو آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، اتنی ڈیپ نہ جاؤ، بس نارملی اپنی نماز روزہ کرو اور ایسی محفلوں میں نہ بیٹھو جو تم اچھی محفلیں بظاہر اچھی ہیں لیکن یہ تو تمہیں دنیا سے برگشتہ کر دیں گی. یہ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہی ہیں، روشن خیالی، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے کٹ کے آپ زندگی گزار رہے ہیں، یا دین کو آدھا تیتر آدھا بٹیرا آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ روشن خیال ہیں یا ہو سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. روشن خیالی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ سے کٹ کے زندگی گزاریں، اللہ سے جڑ کے زندگی گزاریں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں. یہ عقل مندی کا سودا ہے. نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں تو یہ عقل کا سودا ہے. یہاں آیت نمبر 242 میں بالکل وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہیں وضاحت سے بیان کر رہا ہے تاکہ تم سمجھو. تو سمجھ دراصل ہے کیا؟ تھوڑا سا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی. کیس کہتے ہیں زیرک، دانا، عقل مند.
اب دیکھیں ہماری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں تو بعد المشرقین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور فرماتے ہیں سمجھدار انسان وہ ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کرے، وعمل لما بعد الموت۔ لیکن ہمارے خیال میں ہوشیار انسان وہ ہے جو دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزارے اور دنیا کی کامیابی میں اپنے جھنڈے گاڑ دیں، یعنی دنیا ہی کو ہم نے اپنی کامیابی یا ناکامی کا معیار بنا لیا ہے۔ یہ انتہائی شیطانی خیال ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں۔ اگر آپ دنیا کو ترقی، عروج اور عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بھئی میری تو نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے سامنے کرام تو پھر یہ ہے کہ آپ کی زندگی فضول ہے۔ مجھے ان الفاظ کے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے قرآن میں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، سورہ انعام کی آیت ہے کہ یقیناً نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ، بہت بڑے نقصان میں پڑ گئے جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی ملاقات یا تو آپ کا ایک پکا یقین ہے یا نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، اس ہجوم کا تو اس بات پہ بالکل یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ملاقات ڈن ہے ہمارے ساتھ، بالکل یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دین ہے، ہم دین کو سمجھتے تک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت اور یوم آخرت، ان سب چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں، زبان سے آپ لاکھ کہہ دیں، زبان سے کہنے سے دنیا میں اگر کوئی کام ہوتا ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، یعنی بجز چند کاموں کے، مثال کے طور پہ زبان کے کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق اور عتاق، آزاد، غلامی سے آزاد بھی شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ الفاظ کہہ دیں بس، یا بیوی کو طلاق دے دیں، الفاظ کہہ دیں، ہو جائے گی۔ لیکن باقی چیزوں میں آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ آپ یعنی کوئی کام ایسا نہیں ہے جو صرف زبان کے کہنے سے پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اس میں آپ کلمہ دنیا کے جو کام ہیں وہ زبان کے کہنے سے تو نہیں ہوتے۔ آپ ایک گروسری سٹور پہ گئے، آپ نے 2000 کا سودا خرید دیا اور کاؤنٹر پہ سامان رکھ کے کہا کہ بھائی یہ سامان گاڑی میں رکھوا دو، میں نے خرید لیا بھائی، پیسے دو، سودے کے پیسے دو۔ تو کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ بیوی کا میں نے ہنڈیا پکا لی اور ہنڈیا کچھ ہے ہی نہیں، مثال کے طور پہ آپ کہیں میں نے وضو کر لیا، وضو آپ نے کیا ہی نہیں۔ وضو تو آپ کریں گے تو پھر وہ زبان کا کہنا معتبر ہوگا۔ تو یہ نہیں، دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، عقل مند بنے۔ اسلام عمل کا نام ہے، یقین اور عمل، یہ دو چیزیں ذرا نوٹ کر لیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقین، ہماری یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ عمل تو پیدا ہوتا ہے یقین سے، ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے۔ ظاہر پر یقین ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو دیکھیں بے وقوف نہ بنیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اپنے آپ کو پہچانیں، دنیا کی زندگی کو بہتر کر لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصود اللہ ہے۔ آپ نے اللہ کی ملاقات کی امید رکھ کر، باندھ کر تیاری کرنی ہے اس کے لیے، اور پھر زندگی
اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ یہ آیت نمبر 42 میں یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ دیکھو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ وضاحت سے تمہیں یہ احکامات بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بہرحال اب یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور لفظی ترجمہ، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، وہ لوگ خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، تو وہ موت سے ڈر گئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اس پہ وقت تو اتنا نہیں ہے، بہرحال میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور انشاءاللہ باقی مضمون رہ گیا تو اگلے درس میں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک تو دیکھیں اس میں کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور ان کو موت کا ڈر تھا، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور پھر وہ مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دیکھیں قرآن کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے ایک تو یہ ہے کہ اس میں تمثیلاً بھی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں موت اور حیات کا تذکرہ ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جسمانی موت ہو، یہ انسان مر بھی سکتا ہے، یعنی انسان کا ضمیر مر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لیکن میں ترتیب سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ دیکھیں اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ایسی باتیں ہیں کہ جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی تو قرآن اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، تو ہمیں اس مقدمے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ جو لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ایک کیفیت کا تذکرہ کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے، یہ ایک مثال ہے، یہ ایک مثال کی صورت ہے، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو موت سے ڈر گیا اور مر گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا، یہ ایک سارا اس کا تو ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اس کی قرآن بھی تفصیل نہیں بتا رہا اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت سے بات کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن دراصل نصیحت کی کتاب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، ہمیں اس سے نصیحت لینی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کی تو ہم نے کھوج لگانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے جادہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی تو آپ اس کی تفصیل کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع بھی کیا ہے کہ تم غیر ضروری سوال بھی نہ کرو اور غیر ضروری کھوج بھی نہ کرو۔ یہ بات میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں، غیر ضروری کھوج۔ مثال کے طور پہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، قرآن نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ واقعہ ہوا کہ چند لوگ تھے اور انہوں نے یعنی اس کی تفصیل تو میں ابھی نہیں چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو کہا کہ سیقولون یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون رابعہم وخمسۃ کلبہم، او کما قال، ایسی آیت ہے سورہ کہف میں ہے یہ واقعہ۔
تو دیکھیں ان غیر ضروری باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ابھی ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہے درس کا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں وفات پا جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں اپنی، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، متاعًا نان نفقہ، إِلَى الْحَوْلِ 1 سال تک، غیر اخراج، ان کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلے، فلا جناح علیکم، یعنی دوسری سال عدت گزار لی، بیوی کہتی ہے میں نے نکاح کرنا ہے دوسرا اور کوئی رشتہ بن رہا ہے، اور پھر گھر سے وہ نکل کے نکاح کرتی ہے، تو اب فلا جناح علیکم. اچھا ہم تو تلاوت کر رہے ہیں کہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال سے ہم پہلے تلاوت کر رہے تھے. فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. یہ اب ترجمہ سنا دیں. والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، تو وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، نان نفقہ 1 سال تک، غیر اخراج، گھر سے نہیں نکالا جائے گا انہیں. وَإِنْ خَرَجْنَا، البتہ اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ما فعلن فی انفسہن من معروف، جو وہ کریں اپنے تئیں، اپنے بارے میں دستور کے مطابق. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. وللمطلقات، اور مطلقہ عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، دستور کے مطابق نان نفقہ دینا لازم ہے. حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر. کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، آیاتہ، اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں. ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.